بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک قاضی اور جج کی زندگی میں بسا اوقات ایسے پیچیدہ مقدمات بھی آ جاتے ہیں جن کا حل انتہائی مشکل اور دشوار نظر آتا ہے۔ دراصل اس طرح کے مقدمات اس بات کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں کہ قاضی کن صلاحیتوں کا حامل ہے اور عقل و دانش کے کس بلند مرتبے پر فائز ہے۔ آئیے شیر خدا حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ دلچسپ اور مشکل فیصلوں کو ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں نے کس طرح پریشان آلوں کی پریشانی حل کی، دکھیاروں کا دکھ دور کیا اور آزمائش میں گر جانے والوں کو آزمائش سے نکالا۔ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالے۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں واقعی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا۔ ساتھ گواہی دینے کے لیے 2 گواہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا، جب میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اسے سخت سزا دی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا وہ دونوں جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے تھے، لہذا آپ نے ملزم کو بری کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 3 آدمی آئے اور کہنے لگے، ہمارے پاس 17 اونٹ ہے، ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا ہے، دوسرا کا حصہ تہائی ہے اور تیسرے آدمی کا حصہ سب اونٹوں میں 9واں ہے۔ آپ ہمارے درمیان اونٹ تقسیم کیجیے مگر شرط یہ ہے کہ انہیں کاٹنا نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا۔ اب 18 اونٹ ہو گئے۔ پہلا شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا اسے 18 کے آدھے یعنی 9 اونٹ دیے۔ دوسرا شخص جس کا حصہ تہائی تھا اسے 18 کا تہائی یعنی 6 اونٹ دیے۔ پھر تیسرا شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں 9واں تھا اسے کل اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 18 میں سے 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن تدبیر سے ایک مشکل مسئلے کا فیصلہ کر دیا اور 9، 6 اور 2 اونٹ ملا کر کل 17 اونٹ ان تینوں میں تقسیم بھی کر دیا اور کسی اونٹ کو بھی کاٹنا نہ پڑا۔ ایک اونٹ جو باقی بچا اسے بیت المال میں واپس پہنچا دیا۔ 2 شخص صبح کے وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں جبکہ دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں ادھر سے ایک شخص گزرا، ان دونوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ان تینوں نے وہ 8 روٹیاں مل کر کھا لی۔ تیسرے شخص نے جاتے ہوئے 8 درہم ان دونوں کو دیے اور کہا، میں نے تمہارے ساتھ جو کھانا کھایا ہے اس کی یہ قیمت ہے، تم اسے آپس میں تقسیم کر لو۔ اب ان دونوں میں تقسیم پر جھگڑا ہوا۔ 5 روٹی والے شخص نے کہا، میں 5 درہم لوں گا جبکہ میری روٹیاں 5 تھی، اور تم 3 درہم لو کہ تمہاری روٹیاں 3 تھی۔ دوسرے نے کہا، نہیں، رقم آدھی آدھی تقسیم ہوگی۔ دونوں نے یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کیا۔ آپ نے مشورہ دیتے ہوئے 3 روٹی والے شخص سے فرمایا، تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ اس کی روٹیاں زیادہ تھی۔ وہ کہنے لگا، میں صرف انصاف والی بات کو قبول کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انصاف یہی ہے کہ تم 1 درہم لو اور تمہارا ساتھی 7 درہم لے۔ اس نے حیرت سے کہا، میرے ساتھی نے مجھے 3 درہم دینے چاہے لیکن میں راضی نہ ہوا۔ آپ نے یہی مشورہ دیا مگر میں نے قبول نہیں کیا، اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انصاف کے طریقے پر میرا حق 1 درہم بنتا ہے۔ آپ مجھے سمجھائیے کہ میرا حق 1 درہم کیسے ہے؟
پھر میں 1 درہم قبول کر لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 8 روٹیوں کے 24 حصے تم 3 آدمیوں نے کھائے۔ یہ پتہ نہیں کہ کس نے کم کھایا اور کس نے زیادہ کھایا، اس لیے یہ سمجھ لو کہ سب نے برابر برابر کھایا ہے، یعنی ہر ایک نے 8 حصے کھائے۔ تم نے 3 روٹیوں کے 9 حصوں میں سے 8 حصے کھا لیے، تمہارا 1 حصہ باقی رہا، اور تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 حصوں میں سے 8 حصے کھائے اور اس کے 7 حصے باقی رہے۔ تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 حصہ کھایا اور تمہارے ساتھی کے 7 حصے کھائے۔ اب انصاف کے مطابق تم کو 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملے گے۔ تفصیل سننے کے بعد اس جھگڑنے والے شخص کو 1 درہم لینا پڑا۔ مرحوم کی وصیت۔ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے دوست کو 10,000 دیا اور وصیت کی، جب تم میرے لڑکے سے ملاقات کرو تو اس میں سے جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ اتفاق سے کچھ روز بعد اس کا لڑکا وطن واپس آ گیا۔ اس موقع پر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا، بتاؤ تم مرحوم کے لڑکے کو کتنا دو گے؟ اس نے کہا 1,000۔ آپ نے فرمایا اب تم اس کو 9,000 دو، اس لیے کہ جو تم نے چاہا وہ 9,000 ہے، اور مرحوم نے یہی وصیت کی تھی، جو تم چاہو اس کو دے دینا۔